سے 1-1.5 ہفتہ پہلے کوئٹہ میں ایک اور پولیس آفیسر نے نمک حرامی کرتے ہوئے ایک اور بندے کو توہین مذہب کا الزام لگا کے قتل کر دیا. اور وہ بھی ویڈیو کا کانٹیکسٹ کیا تھا پشتوں میں ریکارڈ ہوئی بھی ہے. وہ خود بھی مسلمان تھا, اس نے بعد میں معذرت بھی کر لی, اس کے بعد اس کے ہوٹل کو بھی آگ لگا دی, پھر حوالات میں اسے چھپایا گیا تو وہاں پولیس والے نے اسے قتل کیا, اور بعد میں جرگے کے ذریعے معافی بھی کروا لی, اور ہماری اسٹیٹ سوئی پڑی ہوئی ہے. جب تک ان لوگوں کے گھروں میں یہ آگ نہیں پہنچے گی نا, انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی. ہمارے پولیٹیشنز, ہمارے ریاستی اداروں کے لوگوں کی بچیاں بچے جب اس توہین مذہب کا شکار ہو کر قتل ہوں گے نا, پھر انہیں حیا آئے گی اور انہیں خیال آئے گا کہ مسلمان کس تکلیف سے گزر رہے ہیں. پاکستان کو جہنم بنا دیا ہے ان نان اسٹیٹ ایکٹرز نے. ڈٹائی کے ساتھ عمر کوٹ کے مولوی پولیس آفیسرز کے گلے میں ہار پہنا رہے ہیں. وہاں کے پولیٹیکل لیڈر بھی ایک پیپلز پارٹی کا. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ بلاول بھٹو صاحب اب کس منہ سے آ کے آئین اور قانون کی بات کریں گے اسمبلی میں کھڑے ہو کے, جبکہ ان کے اپنی جماعت کا بندہ ہار پہنا رہا ہے. اور پھر باقاعدہ ریڈ کارپٹ بچھایا گیا ہے پھول کی پتیوں کا. میں نے زندگی میں پہلی دفعہ اس طرح کا ریڈ کارپٹ دیکھا ہے, اور وہ بھی فخریہ ایک مسلمان کو قتل کر کے اس میں گھومتے ہیں نظر آ رہے ہیں آپ کو. اور یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جو نمک حرام ہے. اتنا شوق ہے نا تم لوگوں کو جنت کمانے کا, حرام خورو, اپنی نوکریوں سے استعفے دو, باہر نکل کے جو کرنا ہے وہ کرو. تمہیں بھرتی کیا تھا اسٹیٹ کے ساتھ وفاداری کے لیے, تم نمک حرامی کرتے ہو اپنی اسٹیٹ کے ساتھ. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ دین کے ساتھ کوئی وفاداری ہے, وہ تو ثابت ہو چکی کہ دین کے ساتھ کوئی وفاداری نہیں, وہ جعلی الزامات تھے. اگر اصلی بھی ہوں الزامات تب بھی یہ نہیں کر سکتے. کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے غزوہ بدر کے قیدیوں کو جب قید کیا تھا تو رسول اللہ کی اجازت کے بغیر انہیں قتل کر دیا تھا؟ حضرت عمر کی تو خواہش تھی کہ قتل کیے جائیں. تو حضرت عمر نے یہ حرکت کی تھی کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ غداری کرتے اور رات کے وقت جا کے سارے قیدی قتل کر دیتے. انہیں پتا تھا کہ دنیا میں نظام ایسے نہیں چلتا. لیکن یہ اتنے نمک حرام ہے کہ یہ لوگ ریاست سے تنخواہیں لیتے ہیں اور عوام کی حفاظت کے لیے انہیں بھرتی کیا جاتا ہے. عوام ٹیکسز دیتے ہیں اور عوام اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں. ان کے پاس جاتے ہوئے یہ اندر جناب بندوں کو مار دیتے ہیں. مشکل کر دیا انہوں نے ایک عام بندے کے لیے انصاف کا حصول. میں آپ کو بتاؤں 2016 میں جب ممتاز قادری کو پھانسی ہوئی تو مجھے ایک اہل حدیث عالم نے فون کیا, بہت بڑے عالم دین ہے, 60+ ان کی ایج ہے. مجھے کہنے لگے کہ ہمارے نمازی زور لگا رہے ہیں کہ ہم غائبانہ نماز جنازہ پڑھیں ممتاز قادری کا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں جی وہ شہید ہوا ہے. میں نے کہا شہید ہوا ہے وہ؟ اپنے ادارے کے ساتھ اپنی نوکری کے ساتھ نمک حرامی کرنے والا شہید ہے. اور سب سے بڑی بات کہ تم وہابی لوگ ان کو تو وہ کافر سمجھتا ہے. آج اگر وہ قبر سے نکل آئے نا سب سے پہلے تمہیں قتل کرے گا. جو تمہیں کافر سمجھے اس کا غائبانہ نماز جنازہ تم پڑھ رہے ہو تو سمجھ لو اپنا ہی جنازہ پڑھ رہے ہو, کیونکہ وہ قبر سے نکل آیا تو تمہیں نہیں چھوڑے گا. اور اگر یقین نہیں آتا نا تو اس ممتاز قادری کا نام بیچ کے جس خادم رضوی نے یہ TLP کھڑی کی تھی نا, اس نے مسجد کے باہر ڈاکٹر اقبال کے مزار کے پاس کہا تھا, اذان کے لیے کہا تھا کہ وابیاں دی اذان دا کے احترام ہے تے سوراں دے سور نے کہا تھا نا. کہنا انہاں بڑے دے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں. چلو جی چلیے او بھابیاں دی اذان اے کڑا دے اے تے سور چلو چلیے. تو وابیوں تمہیں حیا بھی نہیں آتی کہ تم انہی لوگوں کے جنازے پڑھتے ہو جو تمہاری اذان کا بھی احترام نہیں کرتے. حالانکہ اذان تو وابیوں کی نہیں ہے, اذان تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے. اور خادم رضوی کا بھی کیا قصور ہے؟ یہ رضوی جس کی وجہ سے اپنے آپ کو کہتا تھا احمد صاحب بریلوی ان کا روحانی ابا, اس نے کہا ہے کہ جو یہ وہابی لوگ ہیں ان کی نہ نماز ہے نہ جماعت ہے. جب پوچھا گیا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں, ان کا ان کی اپنی نہیں ہوتی. پوچھا گیا ان کی مسجد میں پڑھ لیں, ان کا کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں. عام گھر میں جس طرح نماز مجبوراً ہو جاتی ہے, ان کافروں کی مسجدوں میں آپ پڑھ سکتے ہو. کفار کہا کس کو؟ اہل حدیث کو اور دیوبند کو. وہابی اعلیٰ حضرت دونوں کو کہتے ہیں. حالانکہ اعلیٰ حضرت کو اتنی بھی شرم نہیں ہے کہ کفار کی مسجدیں نہیں ہوتی, کفار کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں. اسی لیے ہم قادیانیوں کو بیت الحمد کہتے ہیں کہ وہ لکھیں, مسجد نہیں لکھنے دیتے. آج بریلویوں کی حکومت آ گئی نا, یہ دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کو بھی کہیں گے مسجد لکھنا بند کرو, کیونکہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا یہ کفار کی ہیں. یا کھول لین کے تواڈے کولوں تسی پڑھ دو انہاں دے غائبانہ نماز جنازہ.
پھر پوچھا گیا اذان، انہوں نے کہا اذان کا کیا احترام ہے، بس صرف نبی الاسلام کے نام پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں اور اللہ کے نام پہ عز و جل، باقی ان کی اذان کا جواب بھی نہیں دینا، نہ ان کی اذان کا کوئی احترام ہے. تو بھائی خادم رضوی نے پھر یہی کہنا تھا نا آگے سے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کہہ کے گئے. پھر جو احکام شریعت میں انہوں نے پھٹے اٹھائے ہیں ان کے، انہوں نے کہا کہ وہابی اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، شیعہ ہوں اور قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ ذکر کیا، نیچری ہوں، سر سید احمد خان کے نیچر میں ماننے والے لوگ، یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار ہے، البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. جی ہاں، یہود و نصارہ اعلیٰ حضرت کے نزدیک بہتر ہے، کس سے؟ اہل حدیث سے، دیوبند سے، شیعہ سے، اور قادیانیوں کے ساتھ ان کو شامل کیا ہوا ہے. اور میں کہا کدھر جنازہ پڑھنے لگے ہو؟ اللہ کا شکر ہے پھر انہوں نے غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا، یعنی کہ اپنا نہیں پڑھا. اور مجھے اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز سے بنیادی اختلاف ہے ہمیشہ سے، اس زمانے سے جس زمانے میں آج جو جماعت اس وقت مظلوم ہے یہ ان کے ساتھ مل کے باقیوں پہ ظلم کر رہی تھی. میں اس زمانے میں بھی کہتا تھا کہ ان کو پولیٹیکل لینڈسکیپ سے الگ ہو جانا چاہیے، لیکن یہ ان کا کریڈٹ ہے کہ 2016 میں 29 فروری کو انہوں نے ممتاز قادری کی پھانسی کو ایگزیکیوٹ کیا، اور دن ایسا چوز کیا کہ 4 سال کے بعد برسی آئے، کیونکہ 29 فروری 4 سال بعد آتا ہے، ویسے فروری 28 کا ہوتا ہے. یہ جان بوجھ کے انہوں نے 29 فروری کی ڈیٹ رکھی تھی 2016 میں، ورنہ ہر سال وہاں برسی ہونی تھی. تو وہ برسی تو مر گیا، ہاں، کیونکہ وہ دن ہی نہیں آنا، کس طرح مناون. اگر اس وقت یہ دلیری نہ دکھاتے اس وقت کے پرائم منسٹر، آرمی چیف یا چیف جسٹس، تو یہ جو آپ کو آج واقعات نظر آ رہے ہیں نا، ان کی تعداد سینکڑوں میں ہو جاتی ڈیلی بیس کے اوپر. ظاہر ہے 25 کروڑ آبادی کا ایٹم بم ہے، اس میں یہ واقعات بہت تھوڑے ہیں اس حوالے سے دیکھا جائے تو. لیکن اس حوالے سے قانون سازی بھی کوئی ہونی چاہیے بھائی. آج کل آپ کو پتا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل گورنمنٹ مل کے نا آئین میں 20ویں ترمیم کرنے جا رہے ہیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس امت کے اوپر رحم کھائیں، اس 20ویں ترمیم میں 295C کے ساتھ ایک شک ایڈ کر دیں کہ اگر کوئی شخص توہین سے توبہ کر لے تو اس کی توبہ ایکسیپٹیبل ہے. ورنہ یہ 295C جب اس طریقے سے رہے گی بغیر اس کی تفصیلات کے تو اس کو لوگ مس یوز کرتے رہیں گے. کوئی حرج نہیں ہے، اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، چپ کر کے ڈالیں بیچ میں. کوئی شک میں تبدیل کرنے کا نہیں کہہ رہا، وہ اپنی جگہ رہے، لیکن ساتھ ایڈ کر دیں کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لے گا تو اس کی توبہ ایکسیپٹیبل ہے. اور اس کے لیے میں نے 4 سٹیپ بتائے تھے کہ اگر کسی پہ توہین مذہب کا الزام لگے، پہلے نمبر پہ آپ شواہد اکٹھے کریں. ہو سکتا ہے AI سے بنی ہوئی کوئی ویڈیو نہ ہو یا گواہ جھوٹے ہوں، اور جب بالکل یقین ہو جائے کہ یہ ایسا ہی ہے، توہین مذہب ہوئی ہے، تو دوسرے سٹیپ میں ایک میڈیکل بورڈ ہو، یہ ڈیسائیڈ کرے کہ جس شخص نے توہین کیا اس کا ذہنی توازن بھی ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ مجذوب تو نہیں ہے، کلندر تو نہیں ہے، ہاں ہوش و واس میں ہے نا. اچھا انہاں دے کم پاون چشتی رسول اللہ تے کہندے نے وہ حال میں تھے، ہائے ہائے تواڈے حال ہی چوندے نے، دوسرے نو بے حال کیتے ہیں تسی. تو چیک کریں وہ مجذوب تو نہیں، کہیں کلندر تو نہیں ہے، ادھا کلندر ہے یا پورا. اور اگر ثابت ہو جائے کہ پاگل نہیں ہے، بیسیکلی تو پاگل کو یہ انہوں نے نام رکھے ہوئے نا، پاگل نہیں ہے، پھر تیسرے سٹیپ میں علماء کے پینل کے سامنے اس بندے کو پیش کیا جائے گا، تیرا دماغ بھی ٹھیک ہے، یہ تو جو بھونک رہا ہے تجھے پتا ہے یہ کتنا بڑا جرم ہے، توبہ کر، ادروائز چوتھے سٹیپ میں تیرے اوپر جوڈیشری میں مقدمہ چلا کے سزا نافذ ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے کوئی زیادہ بھی ڈھیٹ ہوا نا تیسرے سٹیپ میں توبہ کر ہی لے گا، چوتھے سٹیپ تک جانے کسی نے نہیں. لیکن یہ تو پہلا سٹیپ بھی نہیں طے ہوتا. یہ 4 سٹیپ بھی 295C کے انڈر، چاہے آپ زمیمے کے طور پر، انیکشر کے طور پر لگائیں، یہ ہونا چاہیے. ادروائز یہ جو 20ویں ترمیم کر رہے ہیں اس کا آپ کو کوئی فائدہ ہوگا یا آپ کے گمان میں پاکستان کو کوئی فائدہ ہوگا، لیکن اگر پاکستان کو کوئی فائدہ ملنا ہے تو یہ ہے کہ 20ویں آئینی ترمیم کے اندر میں ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر سے بھی اور آرمی چیف سے بھی، اپنی اسٹیبلشمنٹ سے، کہ خدا کے لیے یہ ہمارے ہاتھ دیکھیں، 295C کے ساتھ یہ توبہ والی شک ایڈ کریں. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے 3 بڑے گناہ گنوائے ہیں. سورۃ الفرقان سورت نمبر 25 آیت نمبر 68 سے 70. نمبر 1 شرک، جو کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے. نمبر 2 قتل ناحق، جو اس کائنات میں حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ ہے. اور نمبر 3 بدکاری.
ان 3 گناہوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ان سے بھی توبہ کر لے ہم اس کے نہ صرف گناہوں کو معاف کر دیں گے بلکہ نیکیوں سے بدل دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. مجھے بتائیں شرک بڑا گناہ ہے یا توہین رسالت کرنا بڑا گناہ ہے؟ تو اس کی توبہ تو آئی بھی ہے. اور یہاں توہین رسالت جان بوجھ کے کوئی نہیں کرتا ہے, انہوں نے دھکے سے بنائی ہوتی ہے. اگر سپوز کوئی کر بھی بیٹھے تو توبہ قبول ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے موت کے غرغرے سے پہلے توبہ قبول ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا موقع ہے. یہ کئی سالوں کے بعد کوئی ترمیم ہوتی ہے, اس میں اگر یہ چیز ایڈ کر دیں تو کم از کم پاکستان جو جہنم بنا دیا ہے اس مذہبی طبقے نے, توہین مذہب کا الزام لگا کے لوگوں کو قتل کرتے ہیں, ان کی اس تکلیف سے تو اس امت کی جان چھوٹے گی. ہمیں یقین کریں رفع الیدین کرتے ہوئے کسی ہندو سے ڈر نہیں لگتا, کسی عیسائی سے ڈر نہیں لگتا, کسی کرسچن سے ڈر نہیں لگتا, مسلمان سے ڈر لگتا ہے. اس مسلمان سے کہ جس کی نماز قادیانیوں والی ہے. ہاں جی, حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی. قادیانی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ وہ حنفی ہیں. ہم رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ ہم محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم اس طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے, اور تم اس طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہو جو قادیانیوں والا طریقہ ہے. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat. اور اس سے بڑی بات تمہارے لیے کہ تمہارے عبد القادر جیلانی جن کے نام کے اوپر تم 11ویاں کھاتے ہو, غوث پاک کا دھوبی, ہاں یہ اشرف تھانوی دیوبندی نے بھی لکھا ہے, اور اس کے جو ابا جان جو تھے روحانی طور پہ امداد اللہ مہاجر مکی جو بریلویوں کے بھی روحانی ابا ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے. تو غوث پاک نے نماز کا طریقہ غنیت الطالبین میں وہی لکھا ہے جو بخاری مسلم ہے رفع الیدین والا. تم غوث پاک کے نام پہ 11ویاں کھاتے ہو, نماز اس طریقے پہ پڑھ رہے ہو جو قادیانیوں والا طریقہ ہے. لو سامو. تو ان مولویوں سے ہماری جان چھڑائیں خدا کے لیے جو عذاب بن کے مسلط ہوئے میں, اور اب یہ آگ دیکھیں ان کے گھروں تک پہنچ گئی ہے. اس وقت مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے, جس تکلیف سے گزر رہے ہیں نا, اس تکلیف کا احساس انہیں پہلے نہیں تھا, اب ان کے گھر تک آگ پہنچی ہے. ان سے سبقت لسانی کی وجہ سے, سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے انتہائی گستاخانہ الفاظ منہ سے نکل گئے. گستاخی نہیں کی, گستاخانہ الفاظ نکل گئے, اور ظاہر جب نکلے ہیں تو وہ گستاخانہ ہے. اس کو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے جس طرح وہ ابھی تک باطل تعویلات کر رہے ہیں کہ یہ میری غلطی ہے, گستاخی نہیں ہے. بھائی گستاخی تو ہے, چھوڑے ہی کچھ نہیں تم نے بھائی, نہ اللہ کو چھوڑا, نہ رسول کو چھوڑا, نہ صحابہ کو چھوڑا, نہ قرآن کو چھوڑا. تو میں کیا ضرورت تھی اتنے بڑا فلاسفر بننے کی؟ اس ٹاپک کا تم لوگوں کو, تمہارے بڑوں کو بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ امی کو کس طریقے سے بریف کرنا ہے ورڈ کو. پھر تم جاپان کے ڈاکٹروں کے ساتھ نبی اسلام کا کمپیریزن ایک غلط طریقے سے کروا رہے ہو. میں نے ہر چیز کا جواب دیا ہے, میں نے باتیں اس سے زیادہ سخت کی ہیں. اگر آپ میری ویڈیو دیکھیں 2.25 گھنٹے کی, تو میں نے مفتی طارق مسعود صاحب سے زیادہ سخت باتیں کی ہیں, لیکن ایک علمی ڈیکورم کے اندر. لیکن وہ انہوں نے کوئی خیال نہیں کیا, بعد میں معافی مانگی, پھر غیر مشروط مانگی. ابھی تیسری ویڈیو بھی آئی ہے اور اس میں انہوں نے ہمارا عقیدہ اڈاپٹ کر دیا ہے, چشتی رسول اللہ دکھا رہے ہیں. اور وہ جو انہوں نے امیج دکھایا ہے نا, وہ امیج میرے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے, میں اپنا امیج پہچانتا ہوں. وہ جو امیج ہے نا, وہ آپ ہمارا امیج دیکھیں بنا ہوا, جو میں ہر ویڈیو میں ڈسپلے کراتا ہوں, سبا سنابل کا ریفرنس, کیونکہ وہ 2 صفوں پہ تھا تو وہ 2 صفحے میں نے جوڑے تھے, اس پہ ریڈ میں نے وہ ڈبا بنایا ہوا ہے, پھر پیجز کے اوپر بھی وہ ڈبا بنایا ہوا ہے, وہ ایگزیکٹلی وہی پیج ہے انہوں نے یوز کیا ہے. اچھی بات ہے. اور والے بھی آنے سرکار تھانوی رسول اللہ بھی دکھا دینا چاہیے. ہاں, اس لیے کہ دیوبندی بھی ان کے خلاف بنا رہے ہیں نا کلپ. صرف بریلویوں کو نہیں چپ کروانا چاہیے تھا, انہیں چاہیے تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ میں تھانوی رسول اللہ کا بھی تو دفاع کرتے ہو نا, تو میری بھی تعویل قبول کرو. یہ انہوں نے کی غلطی ہے ابھی بھی. بال مفتی صاحب کو میں بتا دوں کہ آپ جو مرضی کر لیں, انہوں نے آپ کو معاف نہیں کرنا, سیدھی سی بات ہے. بہتر یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ سے ڈریں اور اعلان برات کر دیں اپنے فرقے سے. یہ ایک نیکی کا کام اس حوالے سے کر دیں تاکہ اپنے اسٹوڈنٹس تک تو یہ بات پہنچا دیں نا آپ, کہ وہ حق بات کو قبول کر لیں. جن کو خوش کرنے کے لیے آپ سب کچھ کر رہے ہیں نا, انہوں نے آپ کا ساتھ کوئی نہیں دینا. میرے علاوہ کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے مجھے بتائے, جو بندی بھی جو ہوئے ہیں نا, وہ بھی اپنی مجبوری کو, اور وہ بھی کیا لولے لنگڑے طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں. میں پوری دلیری کے ساتھ کھڑا ہوں کہ یار
اس سے یہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, معافی مانگ لی, اس معاملے کو ختم کرو. ان کو بھی چاہیے کہ یہ اعلان برات کریں. جن فرقوں کی وجہ سے یہ بندہ گمراہ ہوا تھا, اس کی جو پرانی آڈیو گھوم رہی ہے جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں پوری گارنٹی سے کہتا ہوں کہ تم اپنے سامنے کسی کو گستاخی کرتے ہوئے دیکھو تو اسے قتل کر دو. اللہ دے بندے ہو, مامو پارٹی فتوے دیں ہو, اپنے بچے لانچ کرو نا. تقی عثمانی کا بیٹا کدھر ہے؟ اس نے تو کبھی کسی کو شہید نہیں کیا. مفتی منیر کے کبھی کسی بچے نے توہین مذہب کے اوپر کسی کو قتل نہیں کیا. خادم رضوی کے دونوں بیٹے ہیں, سعد رضوی, انس رضوی, انہوں نے تو کبھی کسی گستاخ کو قتل نہیں کیا. لوگوں کے بچوں کو ورگلاتے ہو اور ان کی لاشوں کے اوپر پھر سیاست کر کے حرام کے چندے کماتے ہو, دین کے ساتھ نمک حرامی کرتے ہو. بے شرمو, میں گارنٹی دیتا ہوں جی آپ قتل کر دیں اس کو. اب وہ کہہ رہا جی وہ میری پرانی ویڈیو تھی. سرکار اس سے کام نہیں چلے گا. یہ بتاؤ وہ پرانی ویڈیو ہمارے پرانے جو بزرگان بے دین ہے نا, ہاں, اور جو علماء کرائم ہے, مجرم علماء, ان کی تعلیمات کی روشنی میں وہ گند میں نے وہ بقول تمہارے منہ کی بواسیر تھی نا جو, وہ ان کی وجہ سے نکلی تھی. یہ بواسیر تمہارے بزرگوں کی تھی, یہ بقول تمہارے, میں تو یہ ورڈ نہیں استعمال کرتا. یہ بتاؤ. وہ کہتا ہے میری نئی ویڈیو دیکھیں. نئی ویڈیو میں بھی وہ پھنستا ہے, کیونکہ نئی ویڈیو میں اس نے کہا ہے کہ اگر کوئی گستاخی کرے گا اس کی توبہ کو ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے, کیونکہ اس طرح تو کوئی بھی گستاخی کر کے توبہ کر لے گا اسے قانوناً سزا ملنی چاہیے. تو سرکار بھی بریلوی ٹھیک کہہ رہے ہیں 295C کٹنی چاہیے. تو نئی والی ویڈیو کے اندر بھی آپ دیکھیں تو اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ قانون ایگزیکیوٹ ہوگا. اللہ کے بندے, یہ 295C اگر کٹ گئی نا تیرے اوپر اور یہ قانون ہو گیا ایگزیکیوٹ, تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا وہ تمہیں بھی پتا ہے. یہ بات کورٹ تک بھی نہیں جانی ہے. کتنے پولیس آفیسرز نمک حرامی کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو تم نے اور تمہارے بزرگوں نے ورگلایا تھا. یہ نمک حرامی کے واقعات آپ نے دیکھے نہیں ہیں؟ کوئٹہ کے اندر ایک نمک حرام اپنی نوکری کے ساتھ اس نے نمک حرامی کی. پہلے استعفیٰ دے پھر تو یہ کام کرتا اگر تو نے کرنا ہی تھا. اس کے بعد عمر کوٹ میں سندھ کے اندر, تو آپ کیا سمجھتے ہیں 295C کٹ جائے کسی کے اوپر, اس کو حوالات میں جب رکھیں گے تو وہاں تو کتنے لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں جنت کمانے کے لیے. وہ لوگ جنہوں نے پوری زندگی نماز بھی نہیں پڑھی, ہاں, وہ کہتے ہیں نیکی دا کام اسی کر لیے ایک, کیونکہ نماز پڑھنا تو مشکل ہے, اس کے لیے تو ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی. تو یہاں پہ تو کسی پہ اگر مقدمہ کٹ گیا تو آپ سمجھیں وہ گیا, چاہے وہ جھوٹا ہی کاٹا تھا. اس لیے میں نے مفتی صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی آپ کینیڈا ہی رہیں, آپ ہاں پولیٹیکل اسائلم کے اوپر یا کسی بھی طریقے سے ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے, یہ تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں ادھر. لیکن یہ جو تکلیف اب آپ کو پوری زندگی کاٹنی پڑے گی اپنی قبر تک, اس میں سب سے بڑا اگر کوئی مجرم ہے تو وہ بزرگ ہیں, وہ بزرگان بے دین اور علماء کرائم یعنی مجرم علماء ہیں, جن کی تعلیمات کو آپ لوگ ڈیفینڈ کرتے ہیں اور لوگوں کو ان کے احترام کا کہتے ہیں, کیونکہ یہ انہوں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ توبہ قبول نہیں ہے. یہ آگ آپ کے گھر تک جو پہنچی ہے یہ ان کی وجہ سے پہنچی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, ڈیمیج ہیز بین ڈن. اللہ کے حضور مجرم نہ بنو, یہ میری آخری نصیحت ہے. میں نے اگلے دن لائیو سیشن میں بھی یہ بات کی تھی, وہ کلپ بھی اتنا اوپر گیا اور یہ درد دل سے یقین کریں آج بھی میں نے صبح کے ٹائم جو ہے وہ اسپیشل دعا کی مفتی صاحب کے لیے, ان کی فیملی کے لیے, باقی مظلومین کے لیے بھی جو اس تکلیف کو کاٹ رہے ہیں, خواہ وہ مولوی ہو یا نان مولوی ہو, جن جن پہ بھی الزامات لگے ہوئے. مجھے پتا ہے یہ کتنا خطرناک معاملہ ہو گیا اس کے ساتھ, اس کو بھی اندازہ ہے. لہٰذا یہ آج آ کے جو آپ انجینئر محمد علی مرزا بن رہے ہو اور بزرگوں کی گستاخیاں ہائی لائٹ کر رہے ہو نا, بریلویوں کو دکھا رہے ہو, تو بھائی یہ سارے کام آپ کے بزرگوں نے بھی ڈالے ہوئے ہیں. تو آج ضرورت پڑ گئی نا, ہمیں کہتے تھے نا کہ انجینئر صاحب ان موضوعات پہ کیوں بولتے ہیں, تو تم بھی نا بولو. اس کا مطلب ہے کہ اب تمہیں پتا چلا ہے کہ دین کا کام سارے کا سارا کیسے کرنا ہوتا ہے. لوگ ہمیں کہتے تھے نا انجینئر صاحب کمرے سے باہر نہیں نکلتے, انجینئر صاحب کو کمرے سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں, انجینئر تھوڑے گھرے بڑھ گیا. میرا بھی سا ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاید کوئی نہیں, چیک کر اپنے بچے دا موبائل, نہ نکلا تو پڑھ لی. کوئی کلپ آیا ہوئے گا ٹک ٹاک دا, کوئی انسٹاگرام تو کوئی نہ کوئی شے موجود ہوئے گی. یہ ہمیں کہتے ہوتے تھے نا سارے. اب مجھے بتائیں وہ پاکستان میں کسی مسجد میں جمعہ پڑھا سکتا ہے؟ مسجد میں تو اذن عام ہوتا ہے, تلاشی لے کے آپ نہیں اندر داخل کرتے, اور تو سامنے جو بیٹھا ہو وہ شہادت کے درجے پہ پہنچانے کے لیے تیار بیٹھا ہو. ہاں, لوگوں کو باتیں کرنا آسان ہے. تو یہ اب آگ ان لوگوں کے گھروں تک پہنچ گئی ہے, اور یہ آگ رکنے والی نہیں. میں آپ کو بتاؤں, یہ تو مزے لے رہے تھے نا سارے, کیسے مجرم بن کے خاموش بیٹھے ہوئے تھے.
کسی مولوی نے کہا کہ یار یہ پولیس والوں نے نمک حرامی کی ہے کوئٹہ میں بھی اور عمر کوٹ میں بھی. اب ڈڈوؤں کی طرح ایک ایک کر کے باہر نکل رہے ہیں جب اپنے گھر آگ لگی ہے. تو تم سب جلو گے اس آگ میں جب تک توبہ نہیں کرتے ہو انشاءاللہ تعالی. اور یہ ہم تم لوگوں کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ بچنے والے نہیں ہو, یہ تم لوگوں نے آگ لگائی تھی ایک ایک کر کے ساروں کے. ابھی کل پشاور سے ایک بندے نے ویڈیو بھیجی ہے کہ یہاں کسی کی ذاتی دشمنی تھی, اس نے پکڑ کے تو انہیں قرآن کا الزام لگا کے بندے ہی پھڑکا دیے. ابھی کئی واقعات سہیوال میں بھی چند دن پہلے واقعہ ہوا ہے, یہ رپورٹ ہی نہیں ہو رہے. یہ وہ واقعات ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہو رہے. یہ تو جرت دکھائی ہے ڈان نیوز نے, اس پہ کمال کا پروگرام ہے ذرا ہٹ کے, زرار کھوڑو صاحب کا, وسعت اللہ خان, دلیری کے ساتھ انہوں نے یہ عمر کوٹ والے واقعے کو بھی ڈسکس کیا اور کنٹینیوسلی ڈسکس کیا. اللہ کا شکر ہے کہ ایک منطقی انجام تک وہ معاملہ کسی حد تک پہنچا ہے, ورنہ تو میڈیا میں چیزیں اب ڈسکس ہی نہیں ہو رہی. اتنے زیادہ واقعات ہیں. مین میڈیا تو ڈرتا ہے کہ ہم نے کوئی بات کی کل کو ہمارے اوپر کوئی الزام نہ لگ جائے. تو ابھی تک تو صرف عوام الناس قتل ہو رہی تھی, اب مولویوں کی شامت آ گئی ہے. کیونکہ یہ ہونا تھا کہ ایک نہ ایک دن ان کے گھروں تک یہ آگ پہنچنی تھی. یہ اپنی جان نہیں چھڑا سکتے. ہمیں جو باتیں کرتے تھے نا کہ انجینئر صاحب کمرے سے نہیں باہر نکل سکتے, انجینئر صاحب ان ٹاپکس پہ کیوں بولتے ہیں, ان تسی ان سام کے دسو جو کچھ پہ ہوتا جائے سنبھالو. ہمارا ویژن تم سے زیادہ تھا, ہمیں پتا تھا کہ یہ ایشو کیا ہوگا. اب بریلویوں کو موقع چاہیے تھا, وہ مل گیا. ان کا اختلاف اپنا تھا, وہ فرقہ وارانہ, ان کو اب وہ اختلاف نکالنے کا پکا موقع مل گیا اور وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور فتوے لگا رہے ہیں. اب اس کے مقابلے پہ جو لوگ تکلیف سے گزرے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ سارے فرقوں سے اعلان برات کریں, اللہ کے حضور توبہ کریں کہ ان فرقوں کی خدمت کر کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملا. سیدھی سی بات ہے. پاکستان میں سب سے اسٹرانگ اسٹیبلشمنٹ ہے نا, اسٹیبلشمنٹ مجھے پناہ دے کے بتائے کسی ایسے بندے کو جس پہ توہین مذہب کا الزام لگاؤ, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جب تک کہ آپ یہ جو میں ایکٹیویٹیز بتا رہا ہوں نا کہ 295C کے اندر توبہ کی شک شامل کریں, ورنہ یہ آپ کے اوپر ایک سمجھ لیں چیز مسلط رہے گی. اور دوسرا, جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں نا, ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز دین کا کام کرنا آپ چھوڑ دیں. پاکستان میں دین کا کام نہیں ہو سکتا. اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ آیت اور حدیث کسی کو بتا دیں, مائک پہ آ کے, کیمرے پہ آ کے آپ نے کوئی بات کرنی نہیں, اور یہ دیکھیں آپ کو کس طرح یہ کوبرا سانپ کاٹ جائے گا. یہ پوڈ کاسٹ کے مائک جو ہے یہ کوبرا سانپ ہے, اور کوبرا سانپ وہ ہے کہ شیر جو جنگل کا بادشاہ ہے نا, اس کے سامنے بھی کوبرا سانپ آ جائے. آپ نیشنل جغرافی پہ ویڈیوز دیکھیں, کتنا سمجھدار ہے, وہ بھی دم دما کے سائڈ پہ ہو جاتا ہے. انہوں نے بھی نسل در نسل سیکھا ہے. یہ ہے تو اتنا سا, لیکن اگر اس نے ڈس لیا تو 40 منٹ کے اندر میری موت ہو جائے گی. اسے تو اینٹی وینم بھی کسی نے نہیں لگانا. تو یہ پوڈ کاسٹ کے مائک وہ کوبرا سانپ ہے, یہ اگر آپ کو ڈس لیں گے نا تو آپ پھر پلانٹ ارتھ سے باہر ہی جائیں گے. یہ تو انہیں مذہب کا الزام لگے تو کیا ہے, مطلب دنیا سے تو گئے نا. اس لیے یہ جو چیزیں آپ لوگ کیمرے پہ بیٹھ کے کوئی علمیت جھاڑ رہے ہوتے ہیں نا, تو اس کو 2 دفعہ 3 دفعہ سن لیا کریں کہ آپ کیا ارشادات عالیہ ارشاد فرما رہے ہیں. ویسے تو پاکستان تو اب اس قابل نہیں کہ یہاں بیٹھ کے کوئی تبلیغ کرے, سیدھی سی بات ہے. رہا میرا معاملہ, میں تو کیا, میں تو چلتی پھرتی 302, سیدھی سی گل ہے. ہاں, ہم نے تو فیصلہ کیا ہوا ہے کہ چن چن کے کوئی بابا ان کا نہیں چھوڑنا. جس نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, بالکل اسے اپنے علمی نیزے کی نوک پہ میں نے لینا ہے, چاہے کوئی پرانا ہے, چاہے کوئی نواں ہے یا آنے والا ہے نا. بالکل جس نے کام ڈالا ہے نہیں چھوڑیں گے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ.